بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی مفتی علامہ عمران احمد خان نیازی صاحب کا خطبہ جمعہ اختتام پہ پہنچا ہے۔ کوئی تقریباً میرا خیال میں کم و بیش 1.5-2 گھنٹے تو بولے ہوں گے۔ میں نے وہ ٹائم گھڑیے تو نہیں سوئی کی سیٹ کی تھی۔ میرے لیے یہ بہت اہم تھا کہ میں یہ پورا سنوں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے انہماک کے ساتھ، مستغرق ہو کے، ذوق و شوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ان کا پروگرام سنا۔ وہ لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر تو بڑا یہ ایک عام ہے، پتہ نہیں پاکستان کے دوسرے حصوں میں یا دوسری زبانیں بولنے والے اس کا مفہوم سمجھتے ہیں یا نہیں، کہ کھادا پیتا کچھ نہیں، گلاس ٹوٹیا 12 آنے۔ یعنی کہ آپ کسی جگہ جاتے ہیں اور آپ ابھی کھانے کا آرڈر دیتے ہیں، وہ ابھی کھانا نہیں کھاتے کہ آپ کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو آپ سے 12 آنے لے لیتے ہیں، پیسے آپ دے دیتے ہیں، گلاس بھی توڑ بیٹھتے ہیں اور کھانا بھی نہیں کھا کے اٹھتے۔ میں نے 26 نومبر کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ 14 اگست 2014 کے آزادی مارچ، وہ بھی آزادی مارچ تھا، اس کے بعد 3 اگست 2014 کو کالم لکھا تھا کہ تحریک انصاف بند گلی میں۔ 14 مئی میں تو چونکہ تجربہ بالکل نہیں تھا، 4 مہینے 126 دن وہ دھرنا دیتے رہے تھے، اکیلے رہ گئے تھے بیچارے، اکیلے۔ دسمبر کے مہینے میں APS 16 دسمبر کو واقعہ ہو گیا، یہاں پہ بہت سارے اسکول کے بچے شہید ہو گئے تھے، دھرنا ختم کرنا پڑا، وغیرہ کوئی صورت نکلنے کی نہیں تھی۔ تحریک انصاف دفن ہو گئی تھی۔ اس کے بعد 25 مئی کو جب کیا تو انہوں نے آج بتایا کہ 25 مئی کو میں اس لیے ناکام ہوا کہ بڑا ظلم ہوا۔ یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، کوئی 3-4 وجوہات بتا چکے ہیں 25 مئی کے لانگ مارچ کی ناکامی کی، جس کے اندر یہ خود ان کی زبان سے میں سن چکا ہوں، جلسوں میں بھی اور انٹرویوز میں بھی، کہ ہماری تیاری نہیں تھی۔ 10 اپریل اور 25 مئی کے درمیان تقریباً 1 مہینہ 15 دن 45 دنوں میں انہوں نے کوئی 40 یا 38 جلسے کیے تھے۔ اگر اوسط 30,000 لگائی جائے تو یہ کوئی جتنے بندوں سے انہوں نے خطاب فرمایا تو وہ 1,20,00,000 تھے۔ یہ تو کہتے ہیں 50 لاکھ کے جلسے تھے، 50,000 کے جلسے تھے اور لاکھ کے جلسے تھے، اور لاہور کے اندر تو 5 لاکھ تھا، کراچی کے اندر 2.5 لاکھ تھا، تو میں تو 30,000 کہہ رہا ہوں، تو یہ 1.25 کروڑ سے انہوں نے ایڈریس کیا۔ کتنے بندے نکلے 25 مئی کو؟ سب سے انہیں قسمیں کھائیں اور کہا میں 30 لاکھ بندے لاؤں گا۔ لگتا تو یہی تھا، لے آئیں گے، جو بندے اتنے نکل رہے تھے۔ بندے آئے وہاں پہ 7 یا 8 ہزار بندے، اور خود انہوں نے کہا میری تیاری نہیں تھی۔ کبھی کہتے ہیں جی کہ پنجاب میں بڑا ظلم ہوا تو کوئی KP سے لے آتے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ پنجاب بھی ان کے پاس تھا قبضہ استبداد میں، KP بھی ان کے قبضہ استبداد میں، کشمیر بھی ان کے قبضہ استبداد میں، گلگت بلتستان، ہنگو، جہاں پہ انہوں نے اس کو اس لیے ٹانگیں ماری، لاتیں رسید کی، خیبر نیوز کے رپورٹر کو، اس نے کہا حضور بسیں زیادہ ہیں، بندے نہیں ہیں ان کے، خالی جا رہے ہیں۔ یہ بات کہنا تھا کہ MNA کے ساتھ جو اس کا مینیجر تھا یا سیکٹری تھا، وہ لاتوں اور گھوسوں کی برسات کر دی ہے، TV پہ دکھا رہے ہیں کہ بندے کیوں نہیں ہیں، جب وہاں سے کل چلنے لگے یا صبح چلنے لگے۔ ہنگو کیا، دیر کیا، میں کہتا ہوں سندھ سے قافلے آئے۔ 26 نومبر سے پہلے اب مت بھولیں کہ خود انہوں نے کہا کہ میں 60-70 جلسے، 50-60 جلسے کر چکا ہوں پچھلے 3-4 مہینے میں۔ انہوں نے الیکشن جیتے 20، پھر 6-7 الیکشن، 8 الیکشن اور جیتے۔ اس سارے جمع تفریق میں انہوں نے تقریباً 100 جلسہ کیا، اور وہاں حلف لیے۔ حلف کی بارے یاد نہیں، حقیقی آزادی کے لیے کہ ہم جائیں گے۔ اگر سے کہ پھر ان کے اعداد و شمار پہ تو میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ وہ 20 کروڑ لوگ ہوں گے جن سے حلف لیا۔ میں اپنے اعداد و شمار کہتا ہوں چلو 30-25-30-40 ہزار بھی کم نہیں ہے، ویسے تو بندے تو 4-5 ہزار سے زیادہ کہیں بھی نہیں آتے تھے، لیکن جیسے آج کے بھی جلسے کے بارے میں بتا دوں گا کہ کیا ہوا ہے۔ یہ اعداد و شمار ان کے چہرے کے تفکرات بتا رہے تھے عمران خان صاحب سے، وہ خیر اس میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ انہوں نے حلف لیا، اور حلف کے بعد اب اس دفعہ نمبر نہیں بتاتے تھے، ٹھاٹھے ماتر سمندر۔ آج بھی جب کہا گئی جی، جب تقریر کا اختتام کیا تو کہتے ہیں جی چونکہ لوگ نہیں پہنچے ٹھاٹھے ماتر سمندر، لیکن پتہ تھا نہیں ہے۔ جلسہ کس وقت کرنا تھا؟ 3 بجے۔ ختم کس وقت کرنا تھا؟ دن کی روشنی میں 5 بجے۔ عمران خان کس وقت پہنچے پنڈی؟ 2:30-3 بجے نور خان ایئر بیس پہ۔ وہاں سے جلسہ گاہ میں کس وقت پہنچے؟ 6:30 بجے۔ یعنی کہ 3.5 گھنٹے وہ جلسہ گاہ میں نہیں آئی کیوں؟ بندے نہیں تھے۔ 6th روڈ جو ہے جو یہاں سے انہوں نے جلسہ کیا، اسٹیج بنایا، وہاں سے لے کے چاندنی چوک تک کا فاصلہ جو ہے کوئی 700-800 گز ہے۔
مجھے یاد آ گیا کہ میں 29 اگست تھی یا پتہ 28 اگست 29 اگست تھی، سنیچر کی رات تھی، ہفتے کی رات تھی 2014. تو میں پی ٹی آئی کے دھرنے میں گیا. یہاں پہ عمران خان صاحب رات کو تقریر کر رہے تھے اور اگلے دن انہوں نے پی ٹی وی پہ اس پہ حملہ کرنا تھا. بڑی دنیا آئی تھی اس دن، سب سے بڑا ان کا جلسہ یہی تھا. تو کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ وہاں پی ٹی آئی کے لوگ میرے پاس ہیں. میں نے کہا کتنے بندے ہیں؟ کہتے 50,000. میں نے گن کے بتا دیے انگلیوں سے کھڑے ہو کے. یہ عمر ماہر وغیرہ جن بیچاروں کو بھی گولیاں لگی ہیں، بہت ہی مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. بہت اچھا بچہ ہے پی ٹی آئی کے سیالکوٹ کا، یہ وزیر آباد کے اندر. اسی عمر ماہر کو میں نے گن کے بتا دی. عمر ماہر سے پوچھے، میں نے کہا جی کتنے بندے ہیں؟ 5-6 ہزار بندہ بنتا تھا. یہ سب سے زیادہ تھے 29 اگست سیٹرڈے سنیچر کی رات کو. تو یہ اتنا بھی نے بتایا تھا کہ حضور اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، خود فریبی نہ کریں. خیر اینی اپنے آپ کو کیا دھوکہ دینا، تو وہ تو تحریک انصاف عمران خان نے قسم کھائی ہے کہ جو بندے سے سب سے مخلص ہے، سب سے زیادہ دھوکہ اس نے اسی کو دینا ہے. یہ لوگ وہی تو تھے جو عمران خان مخلص آئے ہوئے تھے. بہرحال اتنی محنتی تگ و دو کے بعد انسانوں کا ٹھاٹھے ماتا سمندر. پہلے تو دیکھیں کہ سڑکوں کے اوپر جلسے نہیں ہوا کرتے، جلسے میدانوں میں ہوا کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب جیسے لیڈر، میں کہتا ہوں کہ 25 مئی کے اندر بھی عمران خان صاحب کو جب 30 لاکھ بندے نہیں پہنچے، مجھے علامہ عنایت اللہ مشرقی تھے، انہوں نے خاکسار تحریک بنائی تھی انگریزوں کے خلاف. مسلم لیگ کے بھی خلاف تھے، آل انڈیا مسلم لیگ کے قائد اعظم کی تحریک کے. بہرحال 45-46 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے سویپ کیا مسلمانوں میں. علامہ عنایت اللہ مشرقی جو بہت بڑے آدمی تھے، ان کی پارٹی خاکسار تحریک ناکام ہو گئی. انہوں نے کہا جی کہ میں 10 لاکھ بندے کو بلایا انہوں نے دہلی میں پورے ہندوستان سے. انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ بندے اکٹھے ہو گئے تو میں اگلا اللہ عمل دوں گا، میں پھر بتاؤں گا کہ میں نے کیا تحریک شروع کرنی ہے. وہاں پہ 2 لاکھ بندہ آ سکا. اس زمانے میں جب مسائل نہیں تھے 2 لاکھ بندہ معمولی نہیں تھا. ان کا چونکہ بہت ذہین فطین ریاضی دان، مطلب آئنسٹائن جتنا دماغ تھا علامہ عنایت اللہ مشرقی کا. گنتی کروائی تو 2 لاکھ انہوں کو حساب کے فارمولے لگائے، ایریا کے نکالا، بندے نکالے. انہوں نے کہا یہ تو 2 لاکھ بندہ بھی پورا نہیں ہو رہا. خاکسار تحریک ختم کرنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کیا کہا تھا، میں 26 کو کیا کروں گا، سرپرائز دوں گا. کیا کہا تھا، رانا ثناء اللہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جب میں اسلام آباد آؤں گا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. یہی کرنا تھا آپ نے. یہ گھر بیٹھ کے کر لیتے، اور گھر بیٹھ کے ہی کر لیتے جو آپ نے کہا کہ میں پنجاب میں حکومت ختم کر رہا ہوں، اس کے لیے یہاں اسلام آباد آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں لوگوں کو تکلیف تھی؟ آج آپ کئی باتوں کو پھر آپ آ جائیں آج کے دن پہ. 2 چیزوں سے آپ نے آغاز کیا، اسلامی ٹچ، خطبہ جمعہ اسلامی ٹچ، کلمے شلمے سارا کچھ، حضرت امام حسین، کربلا، لا الہ الا اللہ، غلامی، امر بالمعروف. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میری ٹانگ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا. بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ کرے. یہ پبلک کے لیے نہیں ہوتی. بندہ آپ کو میں خود جانتا ہوں، عمران خان اچھی طرح جانتا ہوں، ان باتوں کو آپ مایوس سمجھتے تھے، آپ اپنی چوٹیں چھپا کے رکھتے تھے کہ کہیں یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمران خان کمزور پڑ گیا ہے. یہ وقت بھی آپ پہ آنا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ تو بیچارے لوگ کرتے ہیں جنہوں ہمدردیاں حاصل کرنی ہوتی ہیں. اتنا تو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان پہ لوگوں کو ترس، کئی دفعہ غصہ بھی آتا ہے جو اپنے زخم کو دکھا کے اس کی تشہیر کر کے اپنے لیے فیورز مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ جی میں آ گیا، ٹانگ نہیں رکھ سکتا تھا. بڑی ہمت کی ہے، میں خود کہتا ہوں بڑی ہمت کی ہے، لیکن کیا فرق ہے؟ یہ تو آپ کا یہ طور طریقہ کبھی نہیں تھا. پھر آپ کہتے ہیں جی کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، اور گولیاں لگی میری سر کے اوپر سے گزر گئی. میں بھی پوری زندگی اسلحہ بے پناہ استعمال کیا ہے، مجھے تو نہیں پتہ چلتا گولی کیسے گزرتی ہے. ہاں بالکل قریب سے کان کے گزر کے جائے وہ پتہ چلتی ہے. وہ پھر کہاں گئی وہ گولیاں جو اتنے رش کے اندر، جہاں پہ کوئی تقریباً 50-60 بندہ کنٹینر پہ کھڑا تھا، اس کے پیچھے لوگ کھڑے تھے، وہ گولیاں کہاں گئی، کدھر جا کے لگی؟ بالکل ایک کلین کیس ہے. میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، کسی نے آپ کو مروانے کی کوشش کی ہے، پیسے آپ کو کیا لگی ہے؟ وہی گولی ایک بندے سے پار گئی ہے، ریکوشیٹ ہو کے ان کے گال کے قریب سے گزری، تھوڑی چھیل دیا. آپ دیکھیں وہ گولی لگی ہوئی لگتی ہے، گال کے اوپر نشان ہی نہیں ہے. جو اتنا عرصہ انہوں نے یہی کیا رکھا. لوگوں کو 12 گولی لگی ہے، وہاں گولی صرف 8 چلی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک گولی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 2-3 بندوں کو پار کر گئی ہو، لیکن ساروں کو ٹانگوں کے نیچے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بیچارہ لڑکے نے پکڑا اس وجہ بچ گئے، ہو سکتا ہے وہ مارنا ہی بہت طریقہ کار ہی ہو. اب 2 باتیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی پتہ چل گیا کہ شوٹر کو گارڈ نے قتل کیا ہے، گارڈ بھی پکڑا جائے گا. گارڈ آیا پلانٹڈ تھا کسی ایجنسی کا،
کہ جیسے شوٹر مارے بالکل ہو سکتا ہے اور شوٹر کو مار دینا، یہ کیس ہے۔ اس سے زیادہ جتنے بڑھاوے دیں گے آپ کے حق میں نہیں ہے۔ اس میں بھی آپ کے حق میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے موقف کی تائید بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ظاہر ہے رانا ثناء اللہ شہباز شریف جو ہے، کیونکہ سویلین ہے اس لیے آپ نے ان کا نام لیا ہے۔ میجر جنرل فیصل کا نام لینے کے لیے آپ نے ان کا نام لیا، آپ کو جرت کا، آج تو ان کا جو اصل جس پہ آپ کو شک ہے اس کا نام آج بھی نہیں لیا۔ میں اس کو ڈرٹی ہیری کہتا ہوں، آپ تو کچھ بھی کہتے رہے، نام بھی لے لیتے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا یہ بے مقصد ہے، بے سمت ہے، ڈائریکشن لیس ہے، کلو لیس ہے۔ یہ کل ہی کہا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ 26 نومبر یوم سوگ ہوگا۔ آپ جب 25 مئی کو گئے تھے یہاں سے، 26 مئی کو جب آپ نے خان صاحب اسلامک ٹچ دیا تھا آپ اس وقت سب کی باڈی لینگویج آج ہی بتا رہی تھی آپ مطمئن نہیں ہیں۔ اس دن تو 26 مئی کو تو حقیقت آپ کے چہرے کے اوپر مایوسی ٹپک رہی تھی۔ آپ نے کہا 6 دن بعد آؤں گا، آپ نے طفل تسلی تھی، جھوٹی تسلی دی تھی۔ آج بھی آپ نے انہی لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ۔ عمران خان صاحب آپ کی تقریر میں سچ آج بھی نہیں تھا، آپ نے تہمتیں لگے، الزام لگائے۔ لیکن مجھے ترس آپ پہ بہت آیا کہ نواز شریف جو نااہل ہے، جسے پارٹی آپ نے چھین لی تھی اپنے دور میں، طاقتور کو تو آپ نہیں کر سکتے تھے، ظاہر ہے باجوہ کے اس پہ کیا ہاتھ ڈالتے، نواز شریف وغیرہ کے صاحب نے کیا اشر کیا تھا۔ 11 سال جیل ان کو دی گئی تھی نواز شریف صاحب کو، ان کو کس طریقے سے جیل ہی سے تو یہاں سے گئے تھے، آپ ہی کسٹڈی میں تھے۔ اب تاثر یہ دیتے ہیں، کبھی سچ نہیں بتائیں گے کہ ہاں بھیجا میں نے تھا، غلطی کی تھی، یہی بتائیں گے اسٹیبلشمنٹ نے جھوٹ بولا تھا مجھ سے بھی اور نواز شریف سے بھی۔ لیکن اب دیکھیں اللہ کی شان، نواز شریف فیصلے کر رہا ہے، آرمی چیف کا فیصلہ نواز شریف نے کیا ہے، میں بتا رہا ہوں، آپ بھی یہی بتا رہے ہیں، آپ یہی کہہ رہے تھے کہ وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے آرمی چیف کے اپنے کیا، وہ آپ تو کہتے ہیں نا مجھے پھنسانے کے لیے، اپنے کیسے چھڑانے کے لیے۔ پہلے تو خیر میں بتا دوں کہ آپ نے حلف اٹھوایا، کیا حلف اٹھایا تھا کہ لوگ آئیں گے؟ کیا وہ لوگ جھوٹا حلف اٹھا رہے تھے؟ آپ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ کیا آپ کے ساتھ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں؟ آپ ایک سڑک چھوٹی سی مری روڈ، نہ یہ اسلام آباد کے ہائی وے ہیں، نہ یہ ایئرپورٹ سے ادھر جانے والی روڈ ہے، آپ نے 7 کے بڑے بڑے پارک ختم کیے اور آپ نے لوگوں کو پتنی کیا خیمہ بستیاں بج رہی ہیں، مطلب کیا فائدہ؟ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ بھی نہیں پتہ تھا، آپ اسحاق کی جنگ لڑ رہے تھے، خود فریب ہی کر رہے تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ آپ یہ کام کریں گے تو اگلے بندے 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کل شاید خاقان عباسی نے کہا تھا نا، قانون کے اندر آئیں گے تو آپ کا استقبال کریں گے، قانون کے کو تو ہاتھ میں لیں گے تو رانا ثناء اللہ آپ کا استقبال کرے گا۔ آج رانا ثناء اللہ ونر ہے۔ آپ نے اگر یہ کرنا تھا، میرا یقین، مجھے یقین تھا کہ آپ کم از کم کریں گے کہ آج آپ پرویز الہی سے اور محمود خان جو آپ کے ساتھ بیٹھے تھے ان سے اسپیکر کو یا گورنر کو یہ ایڈوائس بھجوا کے آتے کہ ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، میں مشورہ کروں گا، میں فلاں کروں گا، اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے۔ یعنی کہ اسمبلی توڑنے کی بات اس لیے نہیں کہ سارے پنجاب کے اندر پرویز الہی مانتا نہ مانتا، یہ دوسری بات ہے۔ بے بسی ادھر دیکھ رہے ہیں، پہلے کہہ رہے ہیں کہ پوری حکومت کے اندر میں بے بس تھا، میں قانون کے طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکا۔ وہ 3.5 سال اقتدار کیوں کرتے رہے؟ بھیک مانگتے مجھے بڑی شرم آتی تھی، اقتدار کیوں کرتے رہے؟ IMF کے پاس مجھے جانا پڑا، مرنا پسند تھا، خودکشی کرنی تھی، IMF کے پاس نہیں جانا تھا۔ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، اپریل کے اندر کہا تھا، مارچ میں کہا تھا، آپ کا بیانیہ جھوٹ ہے، اس نے لاسٹ نہیں کرنا۔ ایک طرف آپ اسی تقریر کے اندر آپ نے کہا کہ سازش ہوئی ہے، مراسلہ ٹھیک ہے۔ یہ کینیڈین وزیر اعظم ہے نا، اس نے کیا کہا ہے کہ چین نے ہمارے الیکشن میں مداخلت کی ہے، انہوں نے ڈیماش بھیجا جو آپ نے ڈیماش بھیجا، پاکستان ہی بھیجا ہے، یہ عام چیزیں ہیں۔ چین کے صدر نے ابھی کسی دن جو انڈونیشیا میں کانفرنس ہو رہی تھی کچھ 4-5 دن پہلے، اس نے اس کو کھری سنا دی، جو جسٹن ٹروڈو ہے، جو کینیڈین وزیر اعظم ہے، کیونکہ اس نے چین پہ الزام لگایا کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کی ہے۔ آپ فوج کو کہہ رہے ہیں میں نے 26 سال آئین اور قانون کے مطابق جدوجہد کی، مجھے آئین کے کس دفعہ کے تحت ہے کہ آپ فوج کو یہ کہیں کہ ان کو نکالو؟ انہوں نے تو آپ کو نکالا ہے، آئین کے اندر ہے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائیں، پھر اس کے اوپر اسپیکر اتنے دنوں ووٹنگ کرائے گا، جو آپ نے نہیں کرانے دی، آپ اس میں رکاوٹ بنے رہے، آپ نے آئین توڑا، آپ نے ڈپٹی اسپیکر سے آئین توڑوایا،
سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اب یہی اس کے بارے میں رائے موجود ہے، وہ پڑھ کے سنا دیتے اپنے ساتھیوں کو۔ آپ نے سارے کام کیا اپنے آئین کو، آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آئین یہ مداخلت کرو۔ آئین کی کون سی شک ہے؟ میں آئین تو آئینہ قانون کی یہ جو آپ ایک جھوٹ بول رہے ہو یا ایک غلط بیانی کرے، اس کو تو خدا کے واسطے چھوڑ دو۔ دیکھیں مجھے آج آپ پہ ترس آیا ہے، میرے لیے کوئی انوکھی نہیں تھا، مجھے پتا تھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ چوتھی دفعہ لانگ بات کریں آپ کے اس سے زیادہ برا حال ہوگا۔ کتنی دفعہ کہا ہے اپنے جیو کے پروگرام میں، کہا عمران خان صاحب آپ کو اتنا تجربہ ہے ناکامیوں کا، پڑھ لیں رائٹنگ از آن دا وال۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے پاس جینوئن پبلک سپورٹ تھی، اور یہ آتی ہے، یہ نواز شریف صاحب کے پاس بھی تھی پچھلے سال 11 مہینے پہلے، پورے 11 مہینے پہلے۔ اگر نواز شریف صاحب کی آج نہیں ہے تو 11 مہینے بعد نہیں ہے، نواز شریف کا سپورٹ آپ کی کم ہو گئی ہے پبلک کے اندر، تو کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن آئے گا تو آپ کے پاس ہوگی؟ کیوں آپ نے کوئی لکھوا لیا ہے اسٹمپ پیپر؟ یہ ایک لہر ہوتی ہے، یہ باجوہ کے بیانیے کے ساتھ ہی چلی گئی ہے۔ میں آپ کو ایک اور بری خبر دے رہا ہوں، اور یہ بڑے اہم خبر ہے، لکھ نوٹ کر لیں میرے سارے کے سارے جتنے دیکھنے والے ہیں۔ 2018 کے الیکشن کی انویسٹیگیشن کروانی ہے جنرل عاصم منیر نے۔ نہ جنرل آصف غفور بچے گا، نہ جنرل فیض بچے گا، نہ میجر لیول کا بندہ بچے گا جو میاں والی میں اور ہر ضلع کے اندر میجروں نے جو ات مچائی تھی، نہ کرنل بچے گا۔ اور یہ عمران خان صاحب پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، 1988 میں IGI بنائی تھی ISI نے، اسی طریقے سے آپ کی تنظیم کی طرح الیکشن مینپولیٹ کیے گئے تھے۔ پھر 1999 میں 89 میں بے نظیر کا عدم اعتماد آئی تھی، آپریشن کا نام دیا گیا تھا مڈ نائٹ جیکال، اسلم بیگ سپہ سالار تھے، وہ ناکام ہو گیا۔ جتنے لوگ اس میں ملوث تھے سب کا کورٹ مارشل ہوا۔ اگر جنرل حمید گل صاحب پاکستان کی فوج کے سپہ سالار نہیں بن سکے، اور بھی کئی وجوہات ہیں، امریکہ بھی اس میں وجہ ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آتے ہی جب آصف نواز جنجوعہ بنا تو انہوں نے جنرل حمید گل جیسے بڑے آدمی سے کور لے لی، ان کو کھڈے لائن لگا دیا، تو انہوں نے مستعفی ہو گئے۔ آج جنرل فیض مستعفی ہو گئے ہیں، آج جنرل اظہر مستعفی ہو گئے ہیں، جن کے کارنامہ ہے نا اس میں موجود، وہ سارے مستعفی ہو رہے ہیں، اور جو نہیں ہو رہے ان کی گوشمالی ہونی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور اس وقت 4 کورٹ کا ہیڈ ہے، صدر کمانڈ کر رہا ہے، کوئٹہ میں بیٹھے ہیں، ان کو بھی چاہنا ہے۔ یہ میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں، 25 جولائی 2018 کے الیکشن کی جنرل عاصم منیر نے انویسٹیگیشن کرانی ہے، انہوں نے کوئی دخل نہیں دینا، انہوں نے یہ ساری اور آپ نے چیخ رہے، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور پھر آپ کے گھر جو آپ کہتے ہیں وہ بڑے لوٹ کے چلے گئے، نواز شریف بھاگ گیا، فرح گوگی بھاگ گئی، اور مرد کا بھاگنا اتنا برا نہیں ہوتا جتنا عورتوں کا بھاگنا برا ہوتا ہے۔ شادی شدہ عورت فرح گوگی کیوں بھاگ گئی؟ آپ اس کے گواہ بن کے پھر رہے ہیں، اسی صفائیاں دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ اللہ کا قانون ہے، ریاض ملک کی آپ صفائی دے رہے ہیں، $250 ملین جس کو آپ نے پکڑا ہے، یوں نقد پاکستان کے 458 کنال زمین القادر ٹرسٹ آپ کے نام پہ منتقل ہوئی ہے، توشہ خانہ کے سارے لوازمات، 100 چیخیں، حساب کتاب ہوگا۔ نواز شریف کا بھی ہونا چاہیے، شہباز کا بھی ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، لیکن آپ کا کیوں نہ ہو؟ کون سا قانون کہتا ہے کہ آپ کی کوئی شمالی نہ ہو؟ انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف کے تو آپ بڑے 26 سال کی سٹرگل ہے انصاف کی، قانون نافذ کرنے کی، تو اپنے آپ کو انصاف تو وہ ہے کہ 2014 سے پارٹی فنڈنگ کیس ہے، چلنے نہیں دے رہے تھے۔ یہی فیصل واڈا جو ہے کیا انصاف بل ہے؟ کس کے اشارے پہ فیصل واڈا صاحب کو؟ میرے دوست ہیں برخوردار ہے، لیکن مجھے تو جھگڑا ان سے زیادہ جن لوگوں نے ان کو کیسے بچوا لیا۔ نواز شریف تاجاد نہل، جہانگیر ترین تاجاد نہل فیصل واڈا کو کہا جی آپ معافی مانگ لیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ پاکستان کا یہ نظام اب دور ختم ہو رہا ہے۔ یہ فیصل واڈا اس لیے بچ گئے ہیں اور جلدی سے بچا لیا گیا ہے کہ 29 نومبر کے بعد مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے کہ اب میں نیا پاکستان دیکھوں گا۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی آئین سے ماورا، مجھے صرف جنرل عاصم منیر صاحب سے ایک ہی ڈیمانڈ کرنی ہے کہ آپ 1988 میں اور 1989 کے اندر جس طریقے سے وہاں پہ تو خیر کئی نیتوں کا کئی فطور تھا، آپ تو اس سے باور رکھے۔ 2018 کے الیکشن کے اندر جتنے شریک جرم ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعت ہے اور چاہے فوج کے لوگ ہیں، جنہوں نے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ
اللہ میاں کی جو طاقت ہے اس کے اپنے لیے استعمال کیا تھا، سب کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ یہی میرا کل کا کالم تھا۔ ازالہ تو نہیں ہو سکتا، پاکستان کو بہت نقصان پڑا۔ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ وہی 2018 کا الیکشن ہے۔ سیادت استحکام کا نام تو آپ کو آ گیا، آپ کو یہ نہیں پتہ یہ کیسے آیا تھا۔ یہ آپ کو اقتدار میں لاتے ہوئے آیا تھا عمران خان صاحب۔ یہ 2014 سے شروع ہے سیاست میں استحکام، منتخب حکومتیں ہلائی گئی، جھوٹ بولا گیا، بہتان لگائے گئے، سارا نظام آپ کے پاس تھا۔ وہ تو خود باجوہ جا کے کہتا تھا خاقان عباسی کو کہ نواز شریف صاحب کا $1 ارب پڑا ہے جی، ڈالر پڑا ہے جی سنگاپور میں۔ یہ کوے موسوی کا جو براڈ شیٹ کا کیس، اس میں کیا کہا گیا تھا، نواز شریف کے پیسے ہی پیسے۔ یہ وہ سارا نظام تھا جو آپ کے پاس تھا۔ آج آپ آئے ہیں، ناکامی نے آپ کا منہ چڑھایا ہے۔ آج آپ کے اعداد و شمار دے رہے تھے 2013 سے 2018 تک، ان کے بھی اعداد و شمار دے دیتے۔ کیا کروں؟ جس دن آپ گئے اس دن ڈالر 190 کا تھا، آپ کہہ رہے 170 کا تھا۔ دن دہاڑے اتنے لوگوں کے سامنے، خلقت خدا کے سامنے آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ 10 اپریل کو اپنی حکومت نہیں مانتے ہو، ان کا کہہ رہے ہو کہ جی ہم نے 2014 سے ان کے ساتھ جو کھلواڑ کیے رکھا۔ ہاں کھیل، یہ ڈاکٹر الوی کے ساتھ کھیل تھا، انفیکٹ ڈاکٹر الوی نہیں کھیلا، اعظم کھیل گیا تھا۔ وہ جو مراسلہ ہے نا جس کا بڑا ذکر کیا تھا، اس کی اپنی آڈیو جو آپ کہتے ہیں کیوں لیک کی، اس میں آپ نے کیا کہا تھا، مراسے پہ کھیلیں، تو اس کو چھوڑیں۔ آپ نے کہتے بھائی 26 سال سے کردار کشی کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا کیا کہ 2014 سے لے کے سارے ٹی وی کو، سارے بندوں کو کیپٹیو کر کے آپ نے جو کردار کشی کی نواز شریف کی، جو کیا فضل الرحمان کی، ان کی خواتین کو آپ نے جیلوں میں ڈالا۔ آج آپ کو بڑی پتہ چلا گی کہ 70 سال خواتین کو ایک دن کے لیے پکڑ کے لے گئے، پتہ نہیں کس کو لے گئے یا نہیں لے گئے۔ ایک میجر نے جرم کیا ایک پولیس والے کو، اس کے گھر میں اس کو شوٹ کر کے رکھ دیا، اور آج آپ اسی صفائی میں کھڑے ہیں۔ کبھی فرق ہوگی کی صفائی ہو رہی ہے، کبھی علیم خان کی صفائی دے رہے تھے، کبھی جہانگیر تیر صاحب کی صفائی دے رہے تھے۔ نقوی جو ہے جیسے آپ کو شوق خانم کے فنڈ میں سے ملینز آف ڈالر دیے، کروڑوں روپے دیے، اس کے جو جس کو کہنا چاہیے اس کے حق میں بول رہے ہو کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ عمران خان صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقی عزت سے محروم رکھنا تھا۔ وہ ہے نا جو آپ کا داؤ دوبارہ لگ گیا تھا، اسی میں بھی آپ ایک دنیا پیدا کر سکتے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو بڑی مشہور حدیث مبارک ہے کہ میں اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب اندر بیر اشکا نہ کر دوں۔ مجھے افسوس ہوا ہے کہ آج بھی آپ نے جھوٹ بول کے اپنا ڈنگ ٹپایا ہے، اور دھوکہ کن کو دیا ہے؟ وہی جو سامنے تھے۔ آج عمران خان صاحب کے جلسے میں آنے والوں، عمران خان نے آپ کی آنکھوں میں دوبارہ دھول جھونکا ہے۔ آپ کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ میں اسلام آباد جاؤں گا، کیونکہ یہ ایک آپ کی فرسٹریشن تھی، یہ بات تھی کہ جو ایک دیوانے کی بڑھ تھی، آپ نے جھوٹ بولا ہے میں اسمبلی استعفیٰ دوں گا۔ کاش آپ استعفے آج اسمبلی ڈیزالو کر کے آتے، 2 اسمبلی آپ کے پاس تھی، کشمیر کی بھی کر دیتے۔ آپ کی نیت جو ہے اور اس کے اندر جو فطور ہے، آج بھی آپ نے صرف کن کو دھوکہ دیا؟ وہ جو بیچارے سامنے بیٹھے تھے، سردی کے اندر دور دور سے آئے ہوئے تھے، وہ جو 15,000 بندہ بیٹھا تھا یا 12,000 بندہ بیٹھا تھا یا 18,000 بندہ بیٹھا تھا، جو جتنے لوگ تھے انہوں کسی نے سرکاری ایجنسیوں نے 12 سے 15,000 کہے، جو بین الاقوامی ایجنسی انہوں نے کہا یہ 18,000 ہے، 19,000 ہے، مہاجن دی ہے۔ اور پھر سے جو مری روڈ کا جلسہ میرے لیے تو یہی کافی ہے، اور چاندنی چوک سے لے کے 6 روڈ تک، جب ٹی وی پہ آؤ پنڈی کے لیڈر ہو تو بتاؤ کہ چاندنی چوک سے 6 روڈ پورے پاکستان کو بتاؤ کہ سڑک کے اوپر اتنا سا علاقہ تھا، اس کے اندر 10 12 15,000 بندوں کو سمانا بہت مشکل تھا، پیک ہو کے آنا تھا، اور وہ پیک ہو کے آئے۔ باقی میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ نے کہا جی کہ الیکشن تو مجھے 9 مہینے بعد ملیں گے، یہ آپ کا اعتراف شکست جو ہے مجھے اچھا لگا۔ وما علینا الا البلاغ۔